بڑی تبدیلی جو اس وقت امریکہ میں رونما ہو چکی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پاکستانی سیاست میں بڑا اثر اس کا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اثر نہیں پڑے گا, ان کے ایجنڈے میں تو ٹاپ آف دی لسٹ اور بہت سی چیزیں ہوں گی, انہیں اپنے بہت سے مسائل کا سامنا ہے. آپ کی نظر میں حکومتی روابط کے طور کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑتا ہے یہ, اور کتنا دیر پا ہوتا ہے, اور کتنے عرصے بعد پڑتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو امریکی صدر جو ہے وہ 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے, اور 4 سال میں 5-4 مہینے پہلے شروع کے تو وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ ٹیک اوور کرتے ہوئے اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے گزر جاتے ہیں. وہاں پہ پالیسیز جو ہے وہ ریاست کی جو ہے وہ مستقل ہوتی ہیں, وہاں کی صدر کی جو ہے صدر کے تابع نہیں ہوتی. تھوڑا بہت فرق یقیناً ہوتا ہے, انکلینیشن ہوتی ہے صدور کی, اپنی بھی ہوتی ہے کوئی کسی کے ساتھ اگر دوستی کے حوالے سے, مگر بہت زیادہ فرق کوئی کہے کہ جوہری فرق پڑ جائے گا جو ان کی پالیسیوں کے اگینسٹ ہوگا, میرا خیال ایسا نہیں ہے. وہ ریاست کی ضرورت کے مطابق امریکنز جو ہے نا وہ پالیسی بناتے ہیں, اور وہ جو ان کی ریاست کی ضرورت ہوگی, پاکستان اگر ان کو جو ہے اس وقت پاکستان کی چاہت ہوگی, ضرورت ہوگی, تو یقیناً جو ہے نا پاکستان ان کی آنکھوں کا تارا ہوگا. جب ضرورت نہیں ہوگی تو پھر جو پاکستان ان کی یا پاکستان کی کوئی شخصیت ان کی آنکھوں کا تارا نہیں رہے گی. تو ملکوں کے مفادات جو ہے نا یہ کوئی لو افیئر نہیں ہوتا کہ بس ہو جاتا ہے اور جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. یہ ضرورت کے تابع ہوتا ہے, کوئی دل کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ کامران مرتضی صاحب, بینچ بن گیا, آئینی بینچ بن گیا. اب آپ تھوڑا سا ہمیں, جو کہ قانون کے آپ ماسٹر بھی ہیں, سب کچھ جانتے ہیں, اب ایک تو یہ بتا دیں آئینی بینچ کے بعد اختیارات اور طاقت کس کے پاس زیادہ ہے؟ یحییٰ صاحب کے پاس ہے جیسے سب کے پاس, یا امین الدین صاحب کے پاس؟ اور دوسرا ساتھ اس کے ایک ضمنی سا سوال میرا کہ جو یہ محسوس نشستوں کا نظر ثانی کیس ہے, یہ آئینی بینچ میں جائے گا یا اس کے لیے وہی جنہوں نے فیصلہ کیا تھا وہی بینچ سنے گا؟ دیکھیے, اس میں جہاں تک آپ نے کہا کہ اختیار کس کے پاس زیادہ ہے, تو اختیار جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اس کے کسی بینچ کے پاس, یہ جن کو یہ اس طرح کی ذہن میں معاملات ہیں کہ وہ اختیار جو ہے وہ کسی مخصوص بینچ کے پاس ہوگا. ہاں, اختیار جب کوئی کیس ان کے پاس لگے گا تو اس کو ادھر وہ ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار ان کے پاس ہوگا. مگر جو پلر ہے ریاست کا, وہ ریاست کا پلر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا باقی عدلیہ مل کے بنتی ہے. اور یہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ سارا اختیار جو ہے وہ ادھر چلا گیا. اور جو آج ایک محترم جج کے حوالے سے, ان کے انتخاب کے حوالے سے, یا باقی ریمیننگ ججوں کے انتخاب کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں, وہ اس بینچ کے صرف سینئر جج ہیں اور باقی لوگ اس بینچ کے ججز ہیں. اب یہ بینچ بن گیا. بینچ میں جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا اختر حسین صاحب کی جو پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اس میں ان کی کوئی گفتگو سنائی گئی کسی اور پروگرام میں. تو وہ جو کانسیپٹ تھا, جس بات کو اختر حسین صاحب نے کہا, وہ کانسیپٹ ہی سرے سے غلط ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ پہلے 3 نام آلریڈی پارلیمانی کمیٹی نے کنسیڈر کر لیے تھے اور ان میں ایک کو منتخب کر لیا تھا اور باقیوں کو جو ہے نا وہ منتخب نہیں کیا تھا اور ان کو جو ہے نا ڈسکارڈ کر دیا تھا, تو اس لیے وہ 3 کو چھوڑ کے آگے سینیارٹی طے ہونی تھی. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ, اگر یہی ڈیبیٹ ہوا ہے اور ڈیبیٹ یہاں سے شروع ہوئی ہے اور انہوں نے اس اصول کو فالو کیا, تو یہ اصول ہی درست نہیں ہے, سرے سے غلط ہے. جہاں پہ کوئی چیز مانع ہوتی ہے, جہاں ممانعت ہوتی ہے مذہب میں بھی اور قانون میں بھی, وہاں جو ہے وہ اسپیسیفک ہوتی ہے کہ یہ نہ کیا جائے. جہاں پہ کہیں تھوڑا بہت بھی جو ہے نا وہ مینشن نہ ہو اس حوالے سے, اور کہیں پہ اس میں روک نہ لگائی ہو, تو وہ پرمیزیبل ہوا کرتا ہے. وہ پھر اپنے سے جو ہے نا وہ اس کے اصول اس طرح سے طے نہیں کیے جا سکتے. تو یہ ایک بات تو یہ غلط ہوئی ہے, جو کیونکہ وہ اندر کے اس کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے باہر آ کے جو اس حوالے سے گفتگو کی ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا. دوسرا جو ہے وہ 60 ڈیز والا جو انہوں نے وہ لگائی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 ڈیز میں ہم اس میں میجارٹی تو چلیں رائٹلی رانگلی گورنمنٹ کے پاس ہے, تو وہ جو میجارٹی اور آپ 60 ڈیز کیا قدغن لگا دیتے ہیں 60 ڈیز میں, تو پھر آپ ان کو مسلسل ایک انڈر پریشر رکھیں گے اس بینچ کو کہ اگر آپ ایک مخصوص اس میں نہیں جاتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بینچ برقرار رہے نہ رہے, اس کے میں اضافہ ہو جائے, اس میں کمی ہو جائے. تو یہ آپ مجھے اس بات کی بھی 60 ڈیز والی بات کی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. ویسے تو دستوری کام جو ہے وہ سب کرتے ہیں, پوری سپریم کورٹ کرتی ہے دستور کا کام. اگر اس کو پوری سپریم کورٹ کو جو ہے نا وہ
کانسٹیٹیوشنل بینچ ڈکلیئر کر لیا جاتا اور اس میں ضرورت کے وقت جو ہے کوئی ججز علیحدہ کر کے اور اس کو وہ کر لیے جاتے تو یہ زیادہ درست ہوتا, بہتر ہوتا اور انصاف کے اور اصول کے زیادہ نزدیک ہوتا. اب آپ نے ایک کیس کے متعلق پوچھا کہ وہ کیس جو ہے وہ کہاں پہ جائے گا. اب یہاں پہ جو ہے نا جورسپروڈنس نے پھر ڈیولپ ہونا ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے, 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے. ریویو نارملی جو ہے نا وہ ان کے پاس جاتا ہے جنہوں نے فیصلہ کیا, اصول بھی یہی ہے, سپریم کورٹ کے رولز بھی یہی کہتے ہیں. اور ویسے بھی جب کوئی نظر ثانی کرنی ہے تو پروڈنٹ مائنڈ یہی کہتا ہے کہ اگر نظر ثانی کا مطلب یہی ہے کہ وہی شخص بیٹھا ہو, اگر وہ زندہ ہے یا وہ اپنا ابھی تک سروس میں ہے, اس جوڈیشل سروس میں ہے, تو یہاں پہ یہ جورسپروڈنس ڈیولپ ہونا ہے کہ آیا وہ وہی بینچ چنے گا یا پھر اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لے جایا جائے گا. اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لے جایا جائے گا تو وہ پھر جو آج تک جورسپروڈنس ڈیولپ ہوا ہے وہ جورسپروڈنس وائلیٹ ہو جائے گا. تو بہت سے سوالوں کے جواب ایسے ہیں کہ جس کو اب دینا ہوگا اور وہ بغیر کسی اس پریشر کے کہ جی 60 ڈیز جو ہے کے اندر جو ہے نا ان کی لائف ہے یا 60 ڈیز سے بیانڈ ان کی لائف ہے, حکومت جو ہے اس معاملے کو آزاد چھوڑ دے, رحم کر لے جوڈیشری کے اوپر. سر ایک چیز اور سمجھائیے گا, جب یہ آئینی بینچ کی تشکیل ہو گئی, 7 ججز اس کے لیے مختص کر دیے گئے, اب کیس ٹو کیس اس کے بھی الگ سے بینچز بنیں گے ان 7 میں سے, تو اس کی جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی جس میں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں, جس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں, جمال خان مندوخیل صاحب ہیں, تو کیا یہ ان کا استحقاق ہے کہ کون سے ججز جو ہیں وہ کون سے کیس سنیں گے, یا پھر اس کا فیصلہ بھی جوڈیشل کمیشن کرے گا؟ اور اگر جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے تو اس کمیٹی کی حیثیت کیا؟ دیکھیے جوڈیشل کمیشن اگر یہ کیسوں کا فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیس جو ہے نا وہ آپ کے پاس لگنا ہے, کون سا میرے پاس لگنا ہے, اے کے پاس, بی کے پاس, سی کے پاس, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. اسی اپنا جو سینئر جج ہوں گے, سینئر جج جو ہے وہ بنانے کی وجہ یہی تھی کہ جو سینئر جج کا مطلب ہے کہ سینیارٹی جو ہے نا ان کی ایج وائز سینیارٹی اس بینچ کے اندر ہوگی, وہ ہیڈ کریں گے, یا وہ لینتھ آف سروس کے حوالے سے یا ایج کے حوالے سے, جس طرح سے بھی جو اصول پہلے جو ہے وہ عام سپریم کورٹ کے کیسوں میں جو فالو ہوتا ہے, جو ان کی سروس ہوتی ہے سپریم کورٹ میں وہ سینئر ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے ساتھ تو وہ سینئر کے ساتھ جو کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ کس کیس کے لیے کتنے ججوں کی کا بینچ جو ہے اس کانسٹیٹیوشن اس میں ریکوائرڈ ہے.